وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلنا وفرضنا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ہے وہ صورت جو ہم نے نازل فرمائی اور مقرر کر دی اور جس میں ہم نے کھلی آیاتیں اور احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 18واں، یہ سورۃ نور کی ابتدائی 2 آیات ہیں جو مسلسل 3 دنوں سے ہم اسی کا ہی ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں، انہی 2 آیات مبارکہ کی۔ کل ہم نے دوسری آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی کیا تھا اور کچھ تشریح بھی کی تھی۔ آج بھی ہمارا جو درس ہوگا اسی دوسری آیات کے ساتھ جو متعلقہ واقعات ہوں گے اور جو مطالب ہوں گے، جو تشریح ہوگی، اس کا ذکر ہوگا۔ جیسا کہ یہ سورۃ النور کی دوسری آیات الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، سو ان میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے۔ اگر اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ اور جیسا کہ اس آیات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی عمل ہوا۔ اب ان آیات کے مخاطب زانیہ اور زانی ہر ایک کے لیے 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ صاحب حکومت اور امراء اسلام یا ان کے مقرر کیے ہوئے قاضی اور حاکم اسلامی قانون حکومت کے سوا کسی کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ زانی کے اور زانیہ کے خلاف کارروائی کرے
اور عدالت کے سوا کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ زنا پر سزا دے. اس پر تمام امت کے فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ عدالت اس کو سزا دے گی اور اس سزا پر عمل بھی ہوگا. اس کے مقابلے میں کوئی دوسری قسم کی سزا نہیں دی جائے گی. کہ آیات مبارک میں ایک لفظ ہے فجلدو، یعنی ان کو کوڑے مارو. اب ان کو کوڑے مارنے کے عوام مخاطب نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی حکومت کے حکام اور قاضی کا کام ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی خود سزا دینا شروع کر دے. اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، نہیں تو پھر ملک میں افراتفری ہوگی، امن اور فساد کا مسئلہ ہوگا، ملک میں بے سکونی ہوگی. ہر ایک آدمی اگر فیصلے کرنے والا بن جائے کہ جی میں نے اسلام کے مطابق سزا دینی ہے، پھر تو معاشرے میں امن کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ان سزاؤں کا نفاذ حکومت وقت کا کام ہے، اور اگر حکومت ان سزاؤں کو لاگو نہیں کرتی وہ گناہگار ہے، اللہ کے آگے مجرم ہے. کہ اسلامی حدود کے مقابلے میں اگر کسی غیروں کی قانون کو اپنایا جاتا ہے اور ان پر قانون سازی کی جاتی ہے تو اس پر قانون سازی کرنے والے بھی مجرم ہوں گے. کیونکہ ایک اسلامی حکومت میں جب اللہ نے ایک قانون بنا دیا تو اس پر عمل کرنا ہوگا، اس کو قانون کا حصہ بنانا ہوگا. زانیہ عورت اور زانی مرد کی سزا کا حکم بیان کرنے کے بعد آیات میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان پر طرز کھانے اور رام کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم پر دامنگیر نہ ہو. جس طرح آج کل ہیومن رائٹس تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو ان سزاؤں پر اعتراض کرتی ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ان کو ترس آتا ہے. بھئی تم اللہ سے زیادہ عوام سے محبت کرنے والے ہو. اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر، ایک ماں جس طرح اپنے بچوں پر شفیق ہوتی ہے اس سے بھی 70 گنا زیادہ اس کی رحمت ہے. اور تم کہتے ہو یہ سزائیں ظالمانہ ہیں، تو تمہارا ایمان تو ختم ہو گیا. یہ حدود اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں. یہاں آیات میں یہ بھی بات قابل توجہ ہے کہ زنا کی حد شرعی کو دین اللہ فرمایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کا دین. اس سے معلوم ہوا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دین نہیں ہے، بلکہ شرعی سزاؤں کا جاری کرنا بھی اہم دین ہے. یعنی دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام ایک انسان کی زندگی میں جب وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے، ریولوشن آ جاتا ہے. اب اس نے اپنی زندگی کا، یہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اب اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اب وہ جو ایسی زندگی گزارے گا تو اس کا ہر عمل عبادت بن جائے گا. اس کا کھانا عبادت، اس کا پینا عبادت، اس کا چلنا عبادت، اس کا کردار عبادت، اس کی گفتار عبادت. یعنی جو کام بھی کرے گا اگر سنت کے مطابق کرے گا تو وہ اس کے لیے عبادت بن جائے گا. پانی پینا، پیاس بجھانا ہماری ضرورت ہے، سنت کے مطابق پئیں گے، 3 سانسوں میں پئیں گے، بیٹھ کر پئیں گے تو اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا. یعنی ہر قدم پر پھر ہمیں نیکی ملے گی. جو کام کریں اس سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیں، کیونکہ اسلام میں اچھی نیت پر، ارادے پر بھی نیکی ملتی ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں میرا دین مجھے کیا کہتا ہے. تو دین سارے کا سارا عبادت ہے. ہر کام کیا ہے؟ عبادت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ
یہ دین نہیں ہے، یہ تو فرائض ہیں، ہم پر فرض ہیں، بلکہ شرعی سزاؤں کا جاری کرنا بھی عین دین ہے۔ اپنی زندگی میں جو ضروریات ہیں، کھانا پینا ہے، جو بھی کام ہے، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، ازواجی تعلق ہے، جو بھی ہے، اگر آپ اس کو سنت کے مطابق کریں گے تو وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا۔ اس طرح اب اسی سے اس کا خلاف بھی سمجھ لیا جائے کہ جہاں اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اور رد کر کے کوئی دوسرا قانون اختیار کیا جائے گا تو گویا یہ دین، اللہ کے دین کو رد کرنا ہے۔ تو یہاں آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف تنبیہ فرما دی کہ زانی اور زانیہ پر میری تجویز کردہ سزا نافذ کرنے میں مجرم کے لیے رحم اور شفقت کا جذبہ تمہارے ہاتھ نہ پکڑے۔ اس بات کو اور زیادہ کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک حاکم لایا جائے گا جس نے ہاتھ میں کوڑا کام کر دیا تھا۔ پوچھا جائے گا کہ یہ حرکت تو نے کیوں کی تھی؟ وہ عرض کرے گا کہ آپ کے بندوں پر رحم کھا کر۔ ارشاد ہوگا کہ اچھا تو ان کے حق میں مجھ سے زیادہ رحیم تھا۔ پھر حکم ہوگا کہ لے جاؤ اور اس سے جہنم میں پھینک دو۔ اب بتائیں، آج جو ہمارے قانون ہیں، قانون سازی کر رہے ہیں جو حکمران ہیں یا جو گزر چکے ہیں، کل اللہ کے دربار میں ان کا کیا، وہ کیسے سامنا کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ایک اور حاکم لایا جائے گا جس نے حد پر ایک کوڑے کا اضافہ کر دیا تھا، یعنی 80 کوڑے مارنے تھے نا، اس نے کہا اس کو 81 کوڑے مارو۔ پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کس لیے کیا تھا، یہ کس لیے کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا تاکہ لوگ آپ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ ارشاد ہوگا کیا تو ان کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حکیم تھا؟ پھر حکم ہوگا لے جاؤ، اس سے بھی دوزخ کی طرف ڈال دو۔ اللہ، یہ نتیجہ تو اس صورت میں ہے جبکہ حد شرعی میں کچھ کمی پیشی کا عمل رام یا مصلحت کی بنا پر ہو، لیکن اگر قانون الہی میں سے ایک سرے سے ردہ بدلی کر دیا جائے، قانون الہی کو تبدیل ہی کر دیا جائے یا بالکل اس کو رد کر دیا جائے تو یہ اور بھی سنگین جرم ہے۔ پھر آگے اس حد کو جاری کرنے کی تاکید میں یہ بھی فرمایا کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یعنی اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر یقین رکھتے ہو تو اس کے احکام اور حدود جاری کرنے میں کچھ پس و پیش نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ مجرم پر ترس کھا کر سزا بالکل روک لو یا اس میں کمی کرنے لگو، یا سزا دینے کی ایسی ہلکی اور غیر مؤثر طرز اختیار کرو کہ سزا نہ رہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق اور تم سے زیادہ اپنے بندوں پر شفیق اور مہربان ہیں۔ اس کا کوئی حکم سخت ہو یا نرم ہو، وہ حکمت اور رحمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اگر صاحب اقتدار اس کے احکام اور حدود کے اجرا میں کوتاہی کریں گے تو قیامت میں ان کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے دنیا میں اللہ کی مقرر کی ہوئی سزائیں بغیر کسی رعایت کے، بغیر کسی قسم کے پس و پیش کے مجرموں کو دینی چاہیے۔ آج دیکھ لو ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، مجرم بچ جاتے ہیں، بے گناہ رگڑے جاتے ہیں۔ آگے یہ بھی بتلا دیا کہ یہ بھی نہ ہونا چاہیے کہ یہ سزا چپکے سے سب سے چھپا کر
دی جائے. نہیں بلکہ دوسروں کی عبرت کے لیے ضروری ہے کہ ایسے حیاسوس کام کرنے والوں کو برملا سب کے سامنے سزا دی جائے تاکہ ان کی سزا اور رسوائی دے کر دوسرے لوگ عبرت پکڑیں اور ایسے کاموں سے رک جائیں. آیات کے جملے میں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی سزائے زنا کے جاری کرنے کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے. اسی کے تحت حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے معارف القرآن میں کہ اسلام میں سب سزاؤں اور خصوصاً حدود کو منظ عام پر جاری کرنے کا طریقہ رائج ہے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو اور ایک جماعت کو اس میں حاضر ہونے کا حکم. یہ بھی سزائے زنا کی خصوصیت ہے. جیسا کہ آج صاحب نے تو دیکھا ہوگا سعودی عرب میں کہ وہ اوپنلی دیتے تھے، لوگ دیکھتے تھے. جو سزا دی جاتی تھی لوگوں کے سامنے دی جاتی ہے جس کی وجہ سے جرائم کم ہو جاتے ہیں. لوگ اس ڈر سے بھی کہ کہیں ہمارا جرم ظاہر نہ ہو جائے، فواحش اور بے حیائی کی روک تھام کے لیے شریعت اسلام نے دور دور تک پہرے بٹھائے ہوئے ہیں. عورتوں پر پردہ لازم کر دیا گیا ہے. آج ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت خود بے پردہ ہو گئی ہے. ٹی وی پر دیکھو، ایڈورٹائزمنٹ دیکھو، کمپنیوں کے اشتہار دیکھو کہ ان ظالموں نے خواتین کو ننگا کر دیا ہے یا ہاف نیکڈ کر دیا ہے. مردوں کو نظر نیچی رکھنے کو حکم دیا گیا. زیور کی آواز یا عورت کے گانے کی آواز کو ممنوع قرار دیا گیا اور آج اوپنلی عورتیں گاتی ہیں. بڑے بڑے لوگ مہمان خصوصی ہوتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ سب چیزیں بے حیائی کے لیے محرک ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جس شخص سے ان معاملات میں کوتاہی دیکھی جائے اس کو خلوت میں تو سمجھانے کا حکم ہے مگر اس کو رسوا کرنے کی اجازت نہیں ہے. کسی کو بے حیائی کا کام کرتے دیکھو تو اس کو تنہائی میں سمجھاؤ، لوگوں کے آگے بھی رسوا نہیں کرنا. لیکن جو شخص ان تمام شرعی احتیاطوں کو توڑ کر اس درجے پر پہنچ گیا کہ اس کا جرم شرعی شہادت سے ثابت ہو گیا تو اب اس کی پردہ پوشی دوسرے لوگوں کی جرت بڑھانے کا موجب بن سکتی ہے. اب اس کی پردہ پوشی نہیں کرنی ہے کیونکہ اس نے اللہ کا حیا نہیں کیا، بندوں کا حیا نہیں کیا. اس لیے اب تک جتنا اہتمام پردہ پوشی کا شریعت نے کیا اب اتنے اہتمام اس کی توضیح اور رسوائی کا کیا جاتا ہے. اس لیے زنا کی سزا کو صرف منظر عام پر جاری کرنے پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو اس میں حاضر اور شریک ہونے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ دیکھ کر عبرت حاصل کریں، پھر وہ دوسروں کو بتائیں. اب رہے وہ امور کہ جن سے ثبوت زنا ہو سکے اور جس پر حد شرعی جاری ہو سکے. ان کی تفصیلات کتب فقہ میں لکھی گئی ہے تو وہ فقہا کا کام ہے، قاضیوں کا کام ہے. مثلا ثبوت زنا یا تو 4 مردوں کی عین گواہی سے ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہو یا زنا کرنے والے کو خود 4 مرتبہ اقرار کر لینے سے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا یا صحابہ کرام کے دور میں ہوا. پھر بھی امام، قاضی یا حاکم، عدالت بار بار سوال کرے گا اور دریافت کرے گا کہ زنا سے کیا مراد ہے، کہاں کیا، کس سے کیا،
کب کیا؟ اگر ان سب کو بیان کر دیا تو زنا ثابت ہوگا اور گواہوں کو صراحتاً اپنا معائنہ بیان کرنا ہوگا۔ اور یہ مسائل کہ کوڑا کیسا ہو، کس طرح مارا جائے، بدن کے کس حصے پر مارا جائے، کہاں نہ مارا جائے، یہ بھی فقہا کا کام ہے، فقہ کی کتابوں میں ہے، وہاں انہوں نے جمع کر دی ہے کہ مثلا مرد کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا کیا جائے اور اس کے تمام کپڑے اتار دیے جائیں سوائے تہبند کے، اور اس کے تمام بدن پر کوڑے لگائے جائیں سوائے منہ، چہرے اور شرمگاہ کے، یہاں کوڑے نہیں لگانا۔ اور عورت کو کوڑا لگاتے وقت کھڑا نہ کیا جائے، نہ اس کے کپڑے اتارے جائیں، البتہ پوستین یا روئیدار کپڑے پہنے ہوئے ہو تو وہ اتار دیے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سزا ان کی ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، جو غیر شادی شدہ ہیں، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے رجم ہے، سنسار کرنا۔ آگے بھی حیائی کی روک تھام کے لیے دوسرا حکم اگلی ایجاد میں دیا گیا ہے، اور پھر زنا کی تہمت کسی پاک باز عورت یا مرد پر لگانے کی سزا اور اس کا قانون بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو اب اگلا درس ہوگا ہفتے کے دن سے، تو اس میں یہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق دے اور اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حق تعالی ہر طرح کی ممنوعات شریعہ کے ارتکاب سے ہم کو بچائیں اور دین کو پوری طرح قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ اس ملک کے حکام اور اصحاب حکومت کو توفیق عطا فرما کہ وہ آپ کے قانون اور شرعی سزاؤں کو ملک میں نافذ کریں، اور اس ملک کو صحیح معنیوں میں اسلامی حکومت بنا دیں، جیسا کہ نام ہر وقت لیا جاتا ہے ریاست مدینہ، منافقت سے بچ کر اصل میں ریاست مدینہ بنا دیں۔ یا اللہ قرآن احکام کی نافرمانی اور بغاوت کا ماحول اس ملک سے یکسر مٹا دے، اور قرآن احکام کے نفاذ کی صورتیں غیب سے ظاہر فرما۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا